السلام الحمدللہ میں. وعلیکم السلام میم. السلام علیکم کلاس. وعلیکم السلام میم. آواز نہیں آ رہی؟ وعلیکم السلام میم. وعلیکم السلام وعلیکم میم. السلام. وعلیکم السلام علیکم کلاس. ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام میم. میم وی آر گڈ. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب؟ جی میم. ٹھیک ہے. چلیں جی. ٹھیک ہے. کیسا رہا ایک ہفتہ آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک رہا؟ بورنگ. ایک ہفتہ ٹھیک ٹھاک رہا بچوں آپ لوگوں کا؟ یس میم. بورنگ گزرا. گڈ ٹو نو. اچھا جی، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ نیکسٹ کلاس میں آپ سب لوگوں کے پاس آپ کی اپنی اپنی کتابیں ہونی چاہیے، تو ہیں کیا؟ بچوں جی یس میم لے لیے. کتنے بچوں نے لیے؟ ابھی مجھے نا میسیجز میں لکھتے جاؤ یس یس یس. جو یس یس لکھتا جائے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا اس کے پاس کتابیں ہیں. واہ حنزلہ انجینئر، ابھی سے انجینئر بھی ساتھ لگا لیا. نو والے ابھی نہ لکھیں، صرف یس والے لکھیں. واہ جی 15% انجینئر بن گئے ہیں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. لیکن بیٹا یہ آن لائن انجینئر ابھی آپ بنے ہیں، پریکٹیکل انجینئر تو ابھی آپ نے بننا ہے. پوری 15% بھی نہ کرو، اس کو بھی 7% کر لو، کیونکہ ابھی آن لائن انجینئر کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. نہیں میم، تھوڑے سے ہم ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں بھی بنے ہیں نا. تھوڑے تھوڑے ہیں انجینئر. جی میم، وہ پری انجینئرنگ میں بنے ہوئے ہیں، ایف ایس سی میں بھی تھوڑے سے. جی میم اتنی مشکل کیمسٹری پڑھی ہم نے. یس میم. آپ لوگ کو پتہ ہے کیمسٹری کا ایک اس کو تنگ کرنے کا نام کیا ہوتا تھا؟ کیمسٹری جس کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ جنرلی اسکول میں بچے اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ چاچا مستری. یس، یعنی نسلیں اگلی آ گئی لیکن چاچا مستری کا سٹیٹس نہیں بدلا ہے. اچھا، آپ لوگوں کو میں نے یہ کہنا تھا کہ میں انشاءاللہ موقع تو آپ کو نہیں دوں گی کہ آپ 2-3 ہفتے اسی چکر میں گزار دیں کہ میرے پاس کتاب نہیں ہے. تو آپ کا مڈ سے پہلے کا جو سلیبس ہے اس کتاب کا، وہ اس کی ایک پی ڈی ایف کاپی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو گئی ہے. میں نے امن کو بھیجی ہے اور ایس ایم کو بھیجی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، تم لوگوں کا کوئی گروپ شروپ ہے تو اگر تم لوگ ٹیچر کو اس میں الاؤ کر دو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں اس میں آنا چاہتی ہوں اس وجہ سے کہ میں آپ لوگوں کو اس سے ریلیونٹ جو ہے کچھ ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں. ادروائز مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، تم لوگ جو مرضی باتیں شاتیں اندر کرو. آئی ڈو ناٹ ہیو اینی ایشو ود اٹ. نہیں بھی کرنا چاہتے تو ہم نے ہر سبجیکٹ کا الگ گروپ بنایا ہوا ہے، اور اسٹڈیز کا بھی بنا لیتے ہیں، اور اپنی کلاس کا بونگیا مارنے کے لیے اس سے بھی علیحدہ بنایا ہوا ہے. یس یس میم. میم وہ بھی الگ ہے. نہیں تو تم لوگ کتنے گروپ ایک وقت میں مینج کرتے ہو؟ سارے. میم تقریباً میم جو 12-13 ہیں. ماشاءاللہ. میم ہنرمند بچی ہیں یہ. پتہ نہیں، اتنا ہنر تو میرے اندر نہیں ہے. میں تو کچھ پڑھ لوں گی نہیں میں گروپ کے اندر. میں نے تو گروپ آتا ہے تو میں میوٹ کر دیتی ہوں اس طرح اپنے اسٹوڈینٹس کا گروپ، اور بعد میں جب مجھے کوئی چیز بھیجنی ہوتی ہے تو پھر میں بس اس گروپ میں بھیج دیتی ہوں. اور باقی بچے جو بونگیاں شونگیاں مارتے رہے، میں پڑھتی بھی نہیں ہوں اس کو. کوئی 1-1.5 ہفتے کے بعد مجھے یاد آتا ہے تو میں جو چیٹ ہوتی ہے اس کو کلیئر کر دیتی ہوں. میں اتنا ہی کر سکتی ہوں. ماشاءاللہ 15 گروپ ہیں ماشاءاللہ.
मैम हम उस पर प्राइवेसी लगा देते हैं, जो टीचर वाला ग्रुप है, जो इसके अलावा बोंगियों वाला ग्रुप है उसमें प्राइवेसी नहीं है, उसमें आप जो मर्जी करते रहें। जो टीचर्स वाला उसमें प्राइवेसी लगा देते हैं एडमिन्स, तो उसमें सिर्फ एडमिन आप होंगी और नहीं, मेरे ग्रुप में ना प्राइवेसी ना कोई ऐसा सच लगाना, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछना भी होगा ना तो वो मुझसे उसमें पूछ सकता है। मैं पढ़ लेती हूँ लेकिन जल्दी नहीं पढ़ूंगी, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगी, या मुझे टैग कर देना ना, तो फिर मैं उस मैसेज को पढ़ लूंगी, ताकि अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ ले, और अगर किसी और का भी वो इशू हुआ तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, इतने स्ट्रिक्ट नहीं हूँ मैं खुद स्टूडेंट हूँ यार। बच्चे क्या कर लेंगे, ज्यादा क्या कर लेंगे, बोंगियां मार लेंगे इससे ज्यादा कुछ नहीं करते बच्चे। मैम ठीक है। चले जी। अच्छा, प्रीवियस क्लास में मैंने ना आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, वो मुझे कौन सा बच्चा जो है जल्दी जल्दी से बताएगा? मैम आपने सिर्फ सबका इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ पढ़ाया नहीं था। नहीं, मैंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का पूरा तकरीबन 18 मिनट का लेक्चर दिया था, बल्कि इससे ज्यादा ही होना। नो मैम आपने पढ़ाया ही कुछ नहीं है, वो टाइम काफी ज्यादा हो गया था तो नहीं पढ़ा। वो आपने हैबिट्स पूछी थी, सब बच्चों का इंट्रोडक्शन लिया था। मैंने तुम लोग को इंट्रोडक्शन नहीं दिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का? नो मैम आपने नो मैम कुछ भी नहीं किया। मैं भूल गई हूँ फिर, या मैं किसी और सेक्शन का मेरे ذہن के अंदर है। चलो जी, हम लोग आज शुरू करते हैं। ये क्या सवाल पूछा है मैडम? मेरा 1.1 to 1.5 मिड में इंक्लूड होगा, ये क्या होता है बेटा? ये क्या होता है 1.1 एंड 1.5? अच्छा मैम, ये जो पीडीएफ शेयर हुआ उसके अंदर लिखा हुआ 1.1 to 1.5। यार वो तो वैसे ही है, चैप्टर्स के अंदर से कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स लेकर पूरी किताब नहीं ना शेयर की, एग्जैक्ट टॉपिक्स को लेकर वो उसका पीडीएफ फाइल बनाया हुआ है, तो इस वजह से वो आपको लग रहा है जो आपको मैं सेंड किया है ना, जो 1.1 एंड 1.5, ये तो इकराम रब्बानी की किताब है, जो मैंने आपको लेने को कहा था ना, ये वो वाली किताब है इकराम रब्बानी की। ठीक है, और जो दूसरा पाकिस्तान स्टडीज एक पीडीएफ जिसमें लेक्चर 1 के हिसाब से दिया हुआ, दूसरा जो जीएम पटाफी की है बेटा, ये आपको सपोर्टिंग एजेंट्स हैं यहाँ आप लोगों के। ठीक है, ये आप देखो कि अगर इकराम रब्बानी के अलावा आपने पढ़ना है तो ये उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, अदरवाइज इकराम रब्बानी 1.1 और 1.5 वाली फाइल है। ओके मैम। चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक जनरल सा ओवरव्यू देते हैं कि आप लोगों को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से क्या पता है, क्या है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये हुआ था कि जैसे ब्रिटिश ने काफ़ी सारी स्टेट्स एनेक्स कर ली थी, मतलब कब्जा कर लिया था, तो आहिस्ता आहिस्ता जो रेबेलियन ग्रुप्स थे उन्होंने आके प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। तो उसमें मुस्लिम भी थे, सिख भी थे और मराठा वगैरह भी थे। तो उन्होंने तो वो मतलब जो कंक्लूसिव जो मतलब प्रोटेस्ट था ना, वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शक्ल में हुआ था। ठीक है, और कोई? मैम ये आप वो जो 1857 की जंग आज़ादी हुई थी उसके बारे में पूछ रही हैं? जी। उसमें मैम ये हुआ था कि मुसलमानों को जो है वो, यानी कि हमारा आखिरी मुगल एम्पायर था बहादुर शाह जफर, उसको जो है वो अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था पूरे बड़सगीर पे और उसको नज़रबंद कर दिया था। और फिर मुसलमानों पे उन्होंने जुल्म ढाए थे काफ़ी ज़्यादा। अंग्रेज़ों को जो है, अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के साथ मिलके ना काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं को जो है वो मराद देना शुरू कर दी थी और मुसलमानों को काफ़ी लो लेवल तक वो ले गए थे, उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्टीज पैदा कर दी थी। ठीक है,
اچھا جی، اور کوئی؟ وار آف انڈیپینڈنس کو سمجھنے کے لیے بیٹا ہمیں کچھ تھوڑی سی پیچھے سے اس کا بیک گراؤنڈ کہہ لیں یا ایک تھوڑی سی سمری ہمیں لینی چاہیے. سب کانٹیننٹ آپ کو پتہ ہے جو کہ آج کل کا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، یہ سارے ممالک جو ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ تھا اس وقت. یہاں پر بیسکلی جو رہنے والے تھے وہ ہندو ہی تھے. آپ گندھارا سویلائزیشن دیکھ لیں، ہڑپا دیکھ لیں، انڈس ویلی سویلائزیشن دیکھ لیں، اس میں مسلم لائیولیہوڈ کے ہمیں نشانات نہیں یا آثار نہیں ملتے. مسلمان یہاں پہ کیسے آئے؟ 712 میں محمد بن قاسم کی آمد سے کر لیں، ٹھیک ہے، کہ جناب وہ فاتحین کے طور پر آئے. اب اس میں ہم مسلمان ہیں، ہم ہسٹری اپنی مرضی سے لکھتے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ فاتحین میں سے ہیں، اور جو ہمارے ہندو ہیں سب کانٹیننٹ کے رہنے والے جناب وہ کہیں گے کہ یہ گریبرز ہیں، they looted the place from us. ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک پرسپیکٹ ہوتا ہے، ہر ایک جو سوچنے کا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی ہسٹری میں ہم اپنے آپ کو فاتحین لکھیں گے، انڈینس جب اپنی ہسٹری لکھیں گے تو اس میں ہمیں گریبرز لکھیں گے. بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا، اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ یعنی اسی وقت سب کانٹیننٹ میں آ گیا تھا جس دن سب کانٹیننٹ میں پہلا ہندو جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا. مطلب یہاں سے دو قوموں کی جو بنیاد ہے وہ پڑ گئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب ہمارے فاتحین آتے گئے. یہاں پر مسلمانوں نے اپنی عملی زندگی سے اس قدر اثر چھوڑا کہ یہاں پر لوگ بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے، اور ان کے جو معاملات تھے جس طرح وہ اسلامی طریقے سے نبھاتے تھے مقبول ہوئے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے یہاں پر اپنی حکمرانی قائم کی. مغل تھرون سٹارٹ ہوا ہمارے، کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پر مسلمانوں کا نام و نشان نہیں تھا فاتحین کی صورت میں آئے. انہوں نے اپنی عملی زندگی اس قدر اچھی پورٹرے کی کہ لوگ ان کی طرف سے ان سے متاثر ہو کے جوک در جوک اسلام میں آئے. ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہندوز میں جو کاسٹ سسٹم تھا اس میں شودرز کے ساتھ یا جن کو دلتس کہتے ہیں یا انٹچبلز کہتے ہیں ان کے ساتھ اس قدر برا سلوک تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دوسرا مذہب اتنا اچھا ہے اور وہ ایسا ناروا سلوک نہیں کرتا اپنے سیم ریلیجن پرسن کے ساتھ، ان کی نظر میں سب برابر ہیں، تو وہ اسلام میں آ گئے. تو اس میں دو موقف ہمارے پاس سامنے آتے ہیں کہ ایک جو مسلمان اس وقت تھے انہوں نے عملی مظاہرہ بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے. دو، ہندوز نے اپنے سب اسکیجول کاسٹ کو اس قدر سپریس کیا ہوا تھا کہ ان کو کوئی اور آپشن ہی نہیں نظر آئی اس کے علاوہ کہ وہ ہندوازم سے جان چھڑا لیں. ٹھیک ہے، اب مغل تھرون سٹارٹ ہوا. مغلز نے سٹارٹ میں بڑا اچھا کام کیا، پورے بر صغیر میں انہوں نے اپنی ریاستیں قائم کی اور وہ اسلامی قوانین اور اسلامی طور طریقوں کے حوالے سے ہی جو ہے اپنے کام کر رہے تھے. اور یار گروپ کو بنانا چھوڑ دو، پہلے سننا شروع کرو. ٹھیک ہے، تو اب کیا تھا کہ جناب مغل امپائر تو ہمارا بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن مغل امپائر میں ڈی جنریشن شروع ہو گئی. ڈی جنریشن کیا ہوتا ہے؟ اس کو اس کی جو ترقی کی طرف کے جو منازل تھے وہ طے کرنے کی بجائے وہ سٹاپ اوور ہو گیا اور وہ نیچے کی طرف گرنا شروع ہو گیا. اب یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور ڈیٹیل ہے، ڈسکشن ہے کہ اس کو کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، which is not the part of our syllabus. میں جیسے جو تم لوگ کو بتا رہی ہوں یہ بھی پارٹ آف دا سلیبس نہیں، لیکن آگے پڑھنے کے لیے ہمیں اتنا تھوڑا سا اوور ویو چاہیے. تو بہرحال اصل جو کہہ لینا کہ کیل ٹھونکا مسلم امپائر کے ڈی جنریشن میں وہ اکبر کے دور سے شروع ہو گیا تھا. پھر تو کیل ٹھکنے کے بعد تو وہ سوراخ گہرا ہی ہوتا گیا. اکبر نے کیا کام کیا تھا جناب کہ دین الہی انٹروڈیوس کرا دیا تھا. واٹ واز دین الہی؟ اس نے اپنے آپ کو یہاں پر بہت زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ہر دل عزیز بنانے کے لیے کیا کام کیا کہ اسلام، ہندوازم، سکھزم جتنے بھی یہاں پر مذاہب یا جو ٹریڈیشنز کی فالو ہوتی تھی ان کے علماء کو بٹھایا اور کہا کہ آپ ایسی چیزیں اپنے اپنے مذہب سے ہم باہر نکال کے اکٹھی کریں جو کہ تینوں یا چاروں میں ایک جیسی ہیں.
ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے نکالی تو انہوں نے کہا یہ یونیورسل یا الٹیمیٹ دین ہونا چاہیے یہاں کا جس پر سب متفق ہوں. تو اس کو نام اس نے دیا دین الہی کا, کہ یہ الہ دین ہے, اس کو مانے اور چلیں آگے. تو خیر مسلمانوں کی ڈی جنریشن ہوئی, یہاں سے ڈی جنریشن بھی ہوئی ایک طرح سے ہم دیکھیں تو, دوسری طرف سے دیکھیں اس ڈی جنریشن سے بچنے کے لیے ہمارے پاس بہت اچھے اچھے علماء بھی آئے. شیخ احمد سرہندی آئے, شاہ ولی اللہ آئے, ہمارے نقش یہ سارے سلسلے وہاں سے بر صغیر میں آئے. تو خیر ڈی جنریشن ہماری شروع ہو گئی ہوئی تھی, ہم عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ چکے ہوئے تھے. برٹش آئے یہاں پر سب کانٹیننٹ میں فار دا ٹریڈ پرپزز. تو یہاں پر جب برٹش آئے, برٹش سے پہلے بھی یہاں پر بہت لوگ آئے تھے فار دا ٹریڈ پرپز. ڈچ آئے, اسپینش آئے, پرتگیز آئے, فرینچ آئے, یعنی یورپین کافی اسٹیٹ, 5-6 اسٹیٹس تو آئی تھیں یہاں پر. لیکن برٹش جو تھے دے ور ون آف دا پاورفل, اور انہوں نے کیا کیا کہ دا لینڈ واز فل آف دا ریسورسز اینڈ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ویسٹ اٹ. اب انہوں نے ان کے عزائم صرف ٹریڈ سے ہٹ کے اس کو آکیپائی کرنے کے ہو گئے, اور انہوں نے اس کے لیے کام کیا. جو ریاستیں کمزور تھیں ان کو اپنے ساتھ مختلف طریقوں سے ملانا شروع کر دیا. جو انہوں نے نیچلی طریقہ اپنایا وہ آج کے ہمارے پولیٹیشنز میں آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ ان کو رشوت دی جائے. 2 طریقے ہوتے ہیں بیٹا, 2 سے 3 طریقے نا, 2 ویسے بیسکلی 2 کرو. جب آپ نے کسی ریاست کو گرانا ہو, کسی معاشرے کو خراب کرنا ہو, کسی کو ڈی جنریٹ کرنا ہو, 2 جو آبجیکٹیوز ہیں صرف ان کو میٹ کر لو, آپ کامیاب ہو. آپ کو کسی اور لڑائی کی, جنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں ایک علامتی طور پر لڑائی کرنی پڑ جائے گی. ایک ہوتا ہے اس قوم میں سے غدار ڈھونڈو, ٹھیک ہے, اور رشوت لگاؤ. غدار ڈھونڈو, پیسے لگاؤ, غدار ڈھونڈو, پیسے لگاؤ. ایک تو یہ کام ہے, یہ کسی بھی قوم کو خراب کرنا ہونا, یہ سب سے یہ امپورٹنٹ کام ہے جو جنگ کے بغیر ہو جاتا ہے. دوسرا ہے وہاں پر عورتوں کو انجیکٹ کیا جائے. عورتوں کو کیسے انجیکٹ کیا جائے کہ وہ اپنے ہی ایجنٹس خواتین کو وہاں پر کسی پالیسی میکرز کے ساتھ جناب اس طرح کا ہو جائے کہ جی لو میرج ہو گئی ہے, کوئی شادی ہو گئی ہے, لیکن پتہ نہ چلے کہ یہ اسپائی ہے. لائک کچھ عرصہ پہلے پاکستان آرمی سے اس طرح کا ایک کیس سامنے آیا تھا. دا لیڈی واز میرڈ فار 16 to 17 years, اور اس نے پاکستانی کے خلاف اسپائنگ ایکٹیویٹیز کی, اور کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ اسپائی ہے. جناب وہ کسی کورس کے حوالے سے کوئی اس وقت میجر ہی تھے, تو ان کو کالج میں ملی, جناب پیار شیار ہو گیا, شادی ہو گئی, سارے معاملات طے ہو گئے. غدار تھی وہ بیسکلی. تو جناب جو آپ کی ایجنسیز ہیں ان کو کہیں سے نا یہ سیٹلائٹس کے ذریعے آیا کہ ایک جگہ سے کوئی ایسی فریکوینسی ہے جو ڈیلی انڈیا ملتی ہے, اور جب وہ دیکھا تو جناب وہ ان موصوف کا گھر تھا جو آلریڈی آرمی میں سرو کر رہے تھے. اب جناب ان کے خلاف انکوائری وغیرہ ہوئی, سارا معاملات طے ہوئے, تو پتہ چلا وہ ان جو آرمی کا بندہ تھا اس کو خود نہیں, اور وہ ایک فکسڈ ٹائمنگ تھی کہ جس میں ان کی فریکوینسی انڈیا کے ساتھ میچ. تو وہ جب اپنی سروس کے لیے گھر سے نکلتے تو اس کے بعد وہ خاتون جو ہے ادھر رابطہ کرتی تھی فار اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم, چند منٹ کے لیے, اور اس کے بعد ایوری تھنگ از نارمل. شی واز ڈوئنگ آل دا ہوم چورز اور گھر سنبھالنا اور یہ وہ کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو جناب پھر وہ ساری انکوائری بیٹھی اور پتہ چلا کہ وہ میجر صاحب خود تو اس میں شامل نہیں ہیں, ان کی جو مسز ہے وہ ہیں. پھر وہ سارا جو معاملات ہوا. اس کے علاوہ اکبر کی بیوی کا مثال آپ کے سامنے ہے, جو کہ تھی جودا, جو راجپوت تھی اور ہندو تھی, اور اکبر صاحب کو وہ بڑی پسند آئی تھی اور شادی ہو گئی. لیکن کن کن شرطوں پہ شادی ہوئی, اس راجپوتانہ ریاست کے لیے کس کس طریقے کے انسینٹیوز اس شادی کے نتیجے میں مانگے گئے, اینڈ ایوری تھنگ. آٹومن ایمپائر کے گرنے میں بھی کچھ خواتین کا جو کردار ہے وہ بڑا سامنے آیا ہے. تو اگر آپ اپنی ہسٹری کھنگال کے دیکھیں نا, یہ 2 آبجیکٹیوز میں آپ کو ساری ہسٹری پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو جناب جودا صاحبہ سے وہ جو اکبر صاحب اور اس کے بعد جو معاملات شروع ہوئے, اب برٹن نے ایک چیز کیا دیکھی کہ یہاں کے لوگوں کی کمزوری کیا ہے, پیسہ. غدار ڈھونڈے, ہندو ریاستوں میں جہاں پر ہندو میجورٹی میں رہتے ہیں وہاں پر جا کے مین گورنمنٹ کے خلاف بات کرنا,
کمیونیکیشن کے سسٹمز نہیں ہیں آپ کے پاس, اور مین گورنمنٹ میں جا کے چھوٹی ریاستوں کے حوالے سے بات کرنا, اٹ واز نارمل. ٹھیک ہے, تو جناب بہرحال یہ چیزیں لے کر آتے ہیں, تو جو یہاں کے لوگوں کے پاس نہیں ہے تو وہ ہماری چیزیں چوری ہو جاتی ہیں. تو ہم کیا کریں جناب, راستہ نکلا کہ ہم نا ایک چوکی بنا لیں. بادشاہ سلامت نے کہا جی ویری گڈ, آپ بنا لیں. اب وہ چوکی بنانے کے لیے بادشاہ سلامت بھی اتنی جلدی مان گئے کہ جناب وہ تھے موصوف ہمارے فاروق صاحب بیماری میں, اور ان کے یہاں پہ طبیبوں کے پاس علاج نہیں تھا. تو وہ ڈاکٹر ولیم جو تھا وہ جناب آیا اور اس نے ایلوپیتھک دوائی دے دی, جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گئے. اب بادشاہ صاحب نے خوش کرنا تھا تو انہوں نے ریٹرن میں مانگا کیا کہ ہم چونکہ سامان یہاں پہ بڑا ایکسپینسو لے کر آتے ہیں, ہماری یہاں پہ چوری وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے, تو آپ ہمیں یہاں پر نا ایک ڈیپو بنانے دیں, گودام, تاکہ ہم وہاں پر اپنا ڈیپو رکھیں. اچھا جی, ڈیپو بنانے کی اجازت مل گئی. ڈیپو بنانے کی اجازت ملی تو ہم تھوڑی سی سیکیورٹی رکھ لیں تاکہ ہمارے ڈیپو پر کوئی حملہ نہ کر لے. جناب ڈیپو بھی ہو گیا. اب معاملہ کیا ہوئے کہ ڈیپو بن گیا, ٹھیک ہے, اور اندر جو مرضی ہوتا رہے, باہر سے تو کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ بادشاہ سلامت کی اجازت کے ساتھ ہی انہوں نے ڈیپو بنایا ہے, اور ڈیپو میں کوئی چوری نہ ہو جائے ان سے بادشاہ سلامت کی اجازت سے ہی انہوں نے اندر سارے اپنے. اب اندر کیا ہو رہا ہے باہر کسی کو نہیں پتا. تو یہ والے جو مسئلے تھے یہ کافی سنگین ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے گوا میں ہمارا سی پورٹ ہے, گوا میں چوکی ہے, تو بامبے میں سی پورٹ پہ بھی چوکی بنانے دیں, کلکتہ والے سی پورٹ پہ بھی چوکی بنانے دیں, بن گئی. اب اس میں اسلحہ وغیرہ آنا شروع ہو گیا. اب یہ ہے وار آف انڈیپینڈنس کی شروعات, اسلحہ آنا شروع ہو گیا, مینوفیکچرنگ ہو گئی. پھر یہاں سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے بھڑکانا شروع کیا اور ان کو وہاں سے اسلحے وغیرہ دینے شروع کر دیے. الٹیمیٹلی حالات کافی سنگین ہو گئے. مغل جی بیٹا. میم تو یعنی کہ جو اسلحہ دینا وغیرہ شروع ہو گئے تو آس پاس کے لوگوں کو پتہ نہیں چلا اس بات کا؟ بیٹے آپ کے پاس نمبر 1 کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے ادھر. اوکے. آپ کے پاس ڈیولپمنٹل ورک ادھر نہیں ہے, ٹھیک ہے. بادشاہ کی مرضی ہے نا, اس نے خریدا ہے ان سے اسلحہ, پرووائڈر تو وہ ہے نا. اوکے اوکے میم. اس ٹیکنالوجی کس وجہ سے خرید رہے ہیں. اور دوسری بات, وہاں کے جو دربار کا سسٹم تھا, دربار کے اندر کیا ہو رہا ہے دربار سے باہر کسی کو نہیں ہے پتا, ٹھیک ہے. جس سے آج کل ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کی میٹنگ ہو تو اس میں کوئی بندہ جا نہیں سکتا, جناب ملک کی صورتحال کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو جناب معاملات ہمارے سویر ہوتے گئے اور گریجولی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے اس نے سینٹر سے بغاوت شروع کر کے وہ انڈیپینڈنس کی طرف جانی شروع ہو گئی. اور مغل امپائر میں بیٹھا ہوا تھا, سینٹر ہوتا ہے آپ کا اسلام آباد سینٹر ہے جہاں سے ملکی معاملات کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو جناب وہ کمزور ہو گیا کیونکہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ نہیں دی, اکنامک ریسورسز کی طرف توجہ نہیں دی اور عیش و عشرت کی زندگی میں پڑے رہے, تو وہ اکنامکلی بہت زیادہ ویک ہو گئے. اور آپ یہ بات یاد رکھیں, کسی اسٹیٹ کو گرانا ہو یا کہیں پر اپنے مفادات کو منوانا ہو تو اکانومی جو ہے وہ بیسٹ سورس ہے یہ کام کروانے کے لیے. آپ کے پاس آج کی مثال ہے پاکستان. پاکستان کو کوئی پیسہ دے گا تو کیا ہم اس کی بات نہیں مانیں گے؟ لائک امریکہ. یس میم مانیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم اب تو آ رہے ہیں کہ ہم نے ایئر بیسز بھی دے دیے امریکہ کو, پیسہ ہے تو بھائی ہے. تو مغل امپائر جو ہے وہ برٹشر سے پیسہ لے کر اپنے معاملات کو چلا رہے تھے, لیکن اپنی عیش و عشرت تو چھوڑی نہیں تھی. تو گریجولی آہستہ آہستہ ریاستوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا. جن ریاستوں نے ان کے ساتھ ان کو ٹف ٹائم دیا ان کے خلاف باقاعدہ بغاوتیں ہوئی, جیسے میسور میں ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی نے کی تھی, وہ مر گئے.
ٹھیک ہے, پنجاب میں رنجیت سنگھ نے کی تھی, ٹھیک ہے. تو جن جن ریاستوں نے کنفرنٹ کیا ان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ جنگ کر کے وہ ریاستیں اپنے پاس لے لی. اور اینڈ پہ 1857 کو وار آف انڈیپینڈنس اس وجہ سے ایئر کہا جاتا ہے کیونکہ دس واز دا فائنل ایئر کہ جب سینٹر سے مغلز کو بھی نکال دیا گیا. وہ جو برائے نام بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی گئے پائے. بڑا برا انجام ہوا تھا ان کا. آپ ہمیشہ امریکن اور برٹش ہسٹری جب بھی آپ دیکھیں گے نا بیٹا تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی بری ہے کہ جب وہ کہیں سے جیتتے ہیں نا, ان کی جہاں پر جیت ہوتی ہے تو ہارنے والے کو وہ ایک بہت بری مثال بنا کے چھوڑ کے جاتے ہیں. اب چھوٹی موٹی جیت پہ نہیں وہ ایسا کرتے جہاں پر ان کو سپر پاور کا سٹیٹس ان کا آتا ہے نا. مغلز کو کس طرح ختم کیا, بہادر شاہ ظفر آخری مغل, 4 اس کے بیٹے, ان کو رنگون میں یعنی جو آج کا بھوٹان ہے وہاں پر بند کیا اور چاروں بیٹوں کا سر قلم کر کے اس کو ٹرے میں رکھ کے ناشتے میں پیش کیا تھا. اور بعد میں کچھ عرصے بعد وہ بھی مغل جو بادشاہ تھا وہ بھی مر گیا. ٹھیک ہے, مطلب نسل در نسل چلنے والا جو سلسلہ تھا وہ ختم. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس. اور انہوں نے عراق میں دیکھیں, عراق میں صدام حسین کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے, ایران میں دیکھیں ان کے 200 نیوکلیئر سائنٹسٹ مار دیے ہوئے انہوں نے. ٹھیک ہے, یس میم ریسنٹلی بھی مارا ابھی. سوری احمد دوبارہ بولو. میں کہہ رہا ہوں ابھی یہ ریسنٹلی مارا ہے, یہ جب کرونا وائرس میں یہ ان کے انجینئر کو مار دیا 4 جنوری کو, پچھلے سال 4 جنوری کو. یس میم, اس یہی نا 1-2 سالوں میں ہی مارا ہے ایک اور. پچھلے سال 4 جنوری کو قاسم سلیمانی کو راکٹ فائر کر کے مارا ہے. اور قاسم سلیمانی پہلے نہیں ہے, وہ تو ان کی سیکورٹی فورس کے ہیڈ بھی تھے. تو ہی از ناٹ فرسٹ اور نیوکلیئر سائنٹسٹ ایز سچ نہیں تھے. وہ ان کی جو سیکورٹی فورس ہے اس کو ہیڈ کرتے تھے وہ, اور ڈرتی تھی عرب کنٹریز ان سے. تو بہرحال ٹارگٹ کیا جاتا ہے. عراق میں صدام حسین, آپ کو یاد ہوگا عید والے دن اس کو پھانسی لگائی گئی تھی صدام حسین کو. اسامہ بن لادن پتہ نہیں وہ سمندر برد کیا بھی یا نہیں کیا, لیکن وہ ہمیشہ جیتنے کے بعد ایسا کام ضرور کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے. ایمل کانسی تھا, اس کو پکڑا الیکٹرک چیئر پہ 2 گھنٹے شاک دے دے کر اس کو مارا تھا. ٹھیک ہے, ویسے ہی انسانی حقوق کے علمدار بنتے ہیں. اور دنیا کا سب سے بروٹل جیل جو ہے وہ یو ایس کا ہے, گوانتانامو بے, جہاں پر آپ کی صدیقی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو سب سے چھوٹا ٹارچر کرنے کا ہے نا ان کا ٹول, یا سب سے مائنر وہ پلاس کے ساتھ ناخن کھینچنا. ٹھیک ہے, زبان کاٹنا, برف کی سیلوں پر ننگے لٹا دینا, دس از نارمل فار دیم. یہ ان کی جیلوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے کا ٹارچر کرتے ہیں. ویمن کے ساتھ ریپ کرنا, ویمن کو وہاں پہ رکھا اس لیے جاتا ہے کہ یہ وہ ان کی جو ریپ کرنے کی ریکوائرمنٹس ان کے فوجیوں کی وہ اس کو پورا کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی علامات ہیں جیتنے کی اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کی. یہ اس قدر گندی سوچ کے مالک لوگ ہیں. تو بہرحال وار آف انڈیپینڈنس ہوئی. ہم جو مسلمان جو سب کانٹیننٹ میں رہنے والے ہیں ہم وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں. ہاں جی احمد. میم وہ ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی کہ یہ جو یہ ہمارا سب کانٹیننٹ تھا, ان میں پورے سب کانٹیننٹ میں مغل بادشاہ کی حکومت تھی؟ پورے میں تھی, لیکن اس کے انڈر کچھ ریاستیں ایسی تھیں جو کہ کافی انڈیپینڈنٹ تھیں. جس طرح پنجاب کی تھی. پنجاب اسٹیٹ جو تھی, جو آج کا ہمارا پنجاب ہے, اس کا بہت ہی پاورفل تھا رنجیت سنگھ, لیکن سم ہاؤ یہ ان کے خلاف اٹھتے نہیں تھے. یہ کہتے تھے ہماری ڈومین میں نہیں آنا کسی نے. میم یہ کون سی کنٹری تھی جس کی سب سے چھوٹی سزا مطلب جیل وغیرہ میں وہ ناخن نکالنا؟ دوبارہ بولو. یہ کون سی کنٹری کا آپ نے بتایا ابھی جس کی مطلب سب سے چھوٹی سزا جو ہے وہ ناخن نکالنا ہے کلاس سے؟ بیٹا یہ گوانتانامو بے ہے, یہ جیل کا نام ہے جو کہ یو ایس میں ہے. اور یو ایس یہاں پر اپنی طرف سے جو کہتے ہیں ہم ٹیررسٹ کو یہاں پر رکھ کے انکوائری کرتے ہیں. جیل کا نام ہے گوانتانامو بے, آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. جہاں پر آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کی ایک عافیہ صدیقی وہاں پر ہے, جن کو الزام میں رکھا گیا کہ شی واز دا نیورولوجسٹ, اور انہوں نے افغانستان میں جو بن لادن کا جو لوگ تھے اس نے میڈیکلی ٹریٹ کیا تھا. تو اس الزام میں ان کو پکڑا گیا تھا. لیکن کہا یہ جاتا ہے دیٹ ان کی جو نیورولوجسٹ
ٹیکنالوجی میں انہوں نے کوئی نئی چیز جو تھی وہ ڈسکور کی تھی یا انٹروڈیوس کروائی تھی, تو وہ ٹائٹل ان سے لینے کے لیے کہ کسی مسلم کنٹری کے پاس نہ آئے تو ان پر اس طرح کا الزام لگایا گیا تھا. خیر کانسپائریسی تھیریز تو ہمارے پاس بہت ساری ہوتی ہیں. تو اب ہم کہتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس کہ مسلمانوں نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی 1857 میں, ٹھیک ہے. اور مسلمانوں پر جب ہندو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کی حکومت گر رہی ہے تو اٹ واز اے گولڈن چانس فار دیم ٹو سائڈ لائن دا مسلمس فرام دا سب کانٹیننٹ. ان کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہندوز کا. کس طریقے سے انہوں نے کہا یہ ہماری زمین پر قبضہ کر آئے تھے اور ہمارے اوپر حکمرانی کرے تھے, اب ہمارے پاس ایک بیسٹ آپشن, بیسٹ چانس کیا ہے کہ ہم لوگ ان کو اپنی زمین سے باہر نکال دیں. ان کے لیے انہوں نے کیا کام کیا کہ پہلے تو ہندوز مسلمانوں کے ساتھ ہی رہ رہے تھے نا, 5-6 صدیاں اکٹھی مغل تھرون چلایا ہے تو مغل کے ساتھ رہ رہے تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا یار رہنا تو ہم نے محکوم ہی ہے, پہلے ہمارے اوپر حکمران مسلمان تھے, اب عیسائی آ جائیں گے, عیسائی زیادہ ماڈرن ہے ان سے, مسلمانوں سے ہم تنگ آئے پڑے ہیں, ہمارے مذہب کو بہت زیادہ ڈسٹارٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے لیے تو اٹ از جسٹ دا میٹر آف چینج آف ماسٹرس. لیکن مسلمانوں میں وہ دم خم نہیں رہا کہ ہمیں وہ پروٹیکٹ کر سکیں. انہوں نے کیا کیا, جب مسلمان بالکل ان کا تختہ ختم ہو گیا تو جناب انہوں نے کیا کیا, عیسائیوں کے ساتھ یا آپ کہہ لیں کہ برٹن کے ساتھ جو ہے وہ مل گئے, اور انہوں نے برٹنز کو جس طرح غدار نہیں ہوتے جو مغل امپائر کے ساتھ ہی کام کر رہے تھے, انہوں نے برٹنز کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے اس چیز کو باور کرایا کہ بہت اچھی بات ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, مسلمانوں نے ہم پر بھی بڑے ظلم کیے تھے, ہم مسلمانوں کے خلاف آپ مدد کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, ان کو اس قدر دباؤ کہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہ سکے. صرف ہرانا ضروری نہیں ہے, ان کو اس قدر گراؤ کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ جس سے اس کا تھرون چھینا جاتا ہے وہ واپس اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت یا ضرور کرتا ہے. تو ان کو اس قدر دباؤ یہ دوبارہ تمہارے خلاف نہ کھڑے ہو سکے, ٹھیک ہے. بلکہ ٹائم دیکھو کیا ہے, بلال ٹائم بتاؤ. میم 3:38. تو ماشاءاللہ سے بیٹا اتنی جلدی کیوں آئے ہیں آپ؟ میم لائٹ نہیں تھی. بیٹے اپنے موبائل فونوں کو چارج رکھا کریں برائے مہربانی. آپ کو پتہ ہے آپ کی کلاسز ہیں, اپنے موبائل فونز کو یا جو بھی گیجٹ آپ لیپ ٹاپ یا کچھ بھی استعمال کرتے ہیں چارج رکھیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ اگر موبائل ڈیٹا یوز کریں تو اس میں تو کوئی لائٹ شائٹ کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں اگر آپ کا فون چارج ہے. لیکن بیٹا 40 منٹس کے بعد آ کے آپ کو کیا سمجھ میں آنی ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں ہم. تو مسلمانوں کو اب آپ نے 6 اسپیکٹس لکھ لینے ہیں کہ کس کس طریقے سے مسلمانوں کو ڈی گریڈ کیا گیا. تھرون چھیننا کافی نہیں تھا. اب آپ لوگ کے پاس نوٹ بکس ہیں نا؟ نوٹ بکس ہیں؟ یس میم. یس میم. دیکھیں جی, ایک ہے ریلیجیس ایسپیکٹ. میم 1 منٹ. جی ریلیجیس, سوشل, پولیٹیکل, اکنامک, کلچرل, ایجوکیشنل. 6 ہو گئے. میم ریپیٹ کرتے. ریلیجیس, سوشل, اکنامک, کلچرل, ایجوکیشنل اور پولیٹیکل. لکھ لیے؟ یس میم. اب ہم نے ان 6 اینگلز سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا کام ہوا. سید احمد خان کو بھی اس اینگل سے پڑھنا ہے ہم نے, اور وار آف انڈیپینڈنس کو بھی اس اینگل سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یس میم. میں 1 منٹ کا بریک لے لوں. 5 منٹ لے لے. منہ تھک گیا تھا میرا.
جنگ تو ہم لوگ ہار گئے اور احمد ملک صاحب ویلکم. بیٹے نہیں آنا تھا, 12 منٹ رہ گئے. چلیں, ہم نے آپ کو کہا کہ آپ کو تبرک کا حصہ پڑ جائے تو اس وجہ سے ہم نے کہا آپ کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں. اچھا جی, وار آف انڈیپینڈنس میں اکنامکلی کس طریقے سے مسلمانوں کو پیچھے کیا گیا کہ ان سے ان کی زمینیں چھینی گئیں. Their properties were snatched and they were thrown out from their places. Either it was residential or commercial. ٹھیک ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ اکنامک سسٹم جو ہوتا ہے نا, اس کو سب سے پہلے ہٹ کریں گے نا آپ کے الٹیمیٹلی آٹومیٹکلی باقی تمام ایسپیکٹس ہٹ کریں گے. مثال آپ کے دیکھیں کہ if you have one earning hand at your place and he left his job, then what would happen at your place? جی نہال, Ottoman Empire officially جو ختم ہے that ended at the end of the World War I. اب please tell me the answer that the sole, if the sole earning hand lost his job, then what would happen at your place? میم لائک کھانے کے پرابلم بہت ہے, ڈفیکلٹیز ہو جائیں گی تھرو بلس میں اور کھانے اس طرح کی چیزیں میں, اگر وہ لاسٹ ہو گیا اس کی جاب. بیٹا کھانا تو بالکل اینڈ پر جائے گا. تھنک اباؤٹ یور ایجوکیشن فرسٹ, تھنک اباؤٹ یور لگژریز فرسٹ. یس میم. If someone lost their job and the person is the sole earning hand of the family, then what would happen? Initially, end up all the luxuries. If he didn't get another job till then the education of the family members will be ended up soon. Okay? Their festivals, the celebration of those festivals will ended up soon. So look about the other factors. If the weak in earning purposes, they will automatically left the social interaction. There would be no education, there would be no luxuries. کھانا تو بہت اینڈ پر جا کر آتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اٹس اے ہیومن نیچر دیٹ دے وانٹ ٹو ایٹ اینڈ دے ول لیفٹ all the other rest things. This was the conditions at that time. And you know what kind of the highest post Muslims had at that time? They were just ink filler and maid, servant. You know what does ink filler means? Because at that time we do not have ink pens and the ball points, so people used to write from قلم جس کو ہم لوگ کہتے تھے خوش خطی کے حوالے سے. So the duty of the ink filler was to fill the ink pot again and again and go to the every offices to fill it again and again. This was one of the most highest and respectable job for the Muslims at that time. Right? مسلمانوں کو اکنامکلی ڈپرائیو کیا, آٹومیٹکلی ساری چیزیں ڈپرائیو. سونے پہ سہاگا ہمارے جو ریلیجیس لوگ تھے اس وقت, انہوں نے کام ادا کیا. انہوں نے کہا they actually also vanished the Muslim madrasas and the Muslim schools at that time. And the Muslim ulama said that if you send your children to the Christian school or the Hindu controlled school, then you are going to convert your children to the other religion. If you want to save your iman, if you want to save the iman of your children, then please don't go send them to the Christian or the Hindu schools. What happened actually then? Muslims started deprived from the education sector. اب تعلیم نہیں ہے تو آگے کوئی نوکری آئے گی تو نوکری بھی نہیں ملے گی. پہلے جو نکال دیے وہ تو نکال دیے, اب نیکسٹ کوئی آئے گا. Muslims do not have the eligibility criteria to meet. سچویشن سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
ٹھیک ہے. تو یہ جو 6 اسپیکٹس ہیں, اس کو جو جی ایم پتافی کی میں نے آپ کو فائل شیئر کی ہے اس میں ان کو پوائنٹس میں بھی لکھے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو آپ کو میں نے اکرام ربانی کا بھیجا اس میں بھی لکھے ہوئے, اور جو لیکچر وائز ہیں اس میں بھی لکھے ہوئے. تو آج کی کلاس ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں, کیونکہ یہاں سے ہم نے سید احمد خان کا رول پڑھنا ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب آپ کے پاس تو اس طرح کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتاب نہیں ہے یا جو بھی معاملات ہیں, اب تو آپ کے پاس ہر چیز, میں نے آپ کو کتاب بھی دے دی, اس کے علاوہ بھی ہینڈ آؤٹس دے دیے. تو نیکسٹ کلاس میں آپ آگے سے رول آف دا سید احمد خان پڑھ کر آئیں گے, ٹھیک ہے. اور میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی. وی آر ہوپنگ that from the next week we will come to the departments to take the classes اور physical classes ہوں گی آپ کی. تو ویسے بہت کم ہوتا تھا جون میں فزیکل کلاسز یونیورسٹیز میں ہو, بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ صرف پیپرز وغیرہ لیتے تھے, لیکن انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ. اور فزیکل کلاس میں پھر آپ لوگوں سے اس ٹاپک پہ انٹریکشن کرتے ہوئے مزہ بھی آئے گا. ابھی ہم لوگ لے لیں اٹینڈنس, اور